السلام علیکم ناظرین آدھی رات سے کچھ دیر پہلے جب عز الدین اور شاہ ارمینیہ جنگ کا پلان بنا رہے تھے، رات گھوڑوں اور ٹاپوں سے لرزنے لگی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار تھے، جن کی تعداد 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ یہ ان کا شب خون تھا۔ ذرا سی دیر میں بہر قیامت بپا ہو گئی۔ بندھے ہوئے گھوڑوں اور اونٹوں کا وہ غول کے دہشت تاری ہوئی جا رہی تھی۔ زخمیوں کی چیخ و پکار قیامت خیز تھی۔ پھر جانوروں کے رسے کھل گئے، گھوڑے اور اونٹ ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے۔ اس غل غپاڑے اور چیخ و پکار میں کیمپ کے ارد گرد سے بلند آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہتھیار ڈال دو، عز الدین ہمارے سامنے آ جاؤ، شاہ ارمینیہ تل خالد ہمارے محاصرے میں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ عز الدین نے اپنے ایک وفادار کماندار سے کہا کہ وہ اسے ایک گھوڑا لا دے۔ بڑی مشکل سے اسے گھوڑا لا کر دیا گیا۔ وہ سوار ہوا اور افراتفری کے اس قیامت خیز عالم میں نکل گیا۔ اس نے اپنے دستوں کے اپنے ذاتی عملے کی اور اپنے ساتھ جو لڑکیاں لایا تھا ان کی بھی پرواہ نہ کی، جان بچا کر بھاگ گیا۔ اس دور کا ایک واقعہ نگار اسد الازدی لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی گھیرا تنگ کر کے ان حکمرانوں کو گرفتار کر سکتا تھا، لیکن اس نے مسلطاً ایسا اقدام نہ کیا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ ان حکمرانوں کو اپنا اتحادی بنا کر ان کی فوجوں کو فتح فلسطین کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وجہ خواہ کچھ ہی تھی۔ فروری 1183 کا یہ معرکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھاپا ماروں سے اسی طرح لڑایا، اور اس نے آگے بڑھ کر کسی کو گرفتار کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اس شب خون کی نگرانی اس نے خود کی تھی۔ شاہ ارمینیہ نے بھاگنے کی بجائے وہیں رکے رہنا مناسب سمجھا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی تو کیمپ میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ بکھری ہوئی تھی، لاشیں پڑی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے، گھوڑے اور اونٹ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ حملہ آوروں کا کچھ پتہ نہ تھا کہ کہاں ہیں۔ شاہ ارمینیہ جانتا تھا کہ سلطان ایوبی یہیں کہیں قریب ہی ہوگا۔ وہ سوچنے لگا کہ سلطان ایوبی کو کہاں تلاش کرے۔ اتنے میں اسے دو سوار آتے نظر آئے۔ وہ شاہ ارمینیہ کے سامنے آ کر اترے اور سلام کیا۔ وہ سلطان ایوبی کے فوجی حکام تھے۔ سلطان ایوبی نے سلام بھیجا ہے۔ ایک نے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ عز الدین واپس موصل چلا جائے اور آرام سے بیٹھ کر سوچے۔ اور شاہ ارمینیہ کے لیے سلطان محترم نے پیغام دیا ہے کہ ان کی فوج تل خالد کے قریب پہنچ گئی ہے۔ آپ کو شام تک وہاں سے اطلاع مل جائے گی۔ آپ کے پہنچنے تک آپ کا دارالحکومت ہمارے قبضے میں ہوگا۔ اگر آپ سلطان مصر و شام کی شرائط قبول کر لیں تو تل خالد سے فوج واپس آ سکتی ہے۔ اگر آپ مقابلے کا فیصلہ کرتے ہیں تو نتائج کو پہلے ذہن میں رکھ لیں، ہمیں پیغام کا جواب دیں۔ آپ ہمارے محاصرے میں ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میرا سلام کہو۔ شاہ ارمینیہ نے کہا، میں اپنے ایک وزیر کو شام سے پہلے سلطان کے پاس بھیج رہا ہوں۔ دونوں سوار چلے گئے۔ شاہ ارمینیہ کا یہ وزیر بگ تیمور تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ شاہ ارمینیہ نے اسے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کے اختلافات اور عداوت میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر تل خالد محاصرے میں ہے اور ہم یہاں ہیں۔ جاؤ اور صلاح الدین ایوبی سے کہو کہ اپنی فوج واپس بلا لے۔ ہم اس کے کسی دشمن کے ساتھ کوئی معاہدہ اور کوئی اتحاد نہیں کریں گے۔ بگ تیمور دانشمند وزیر تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ بات کی۔ سلطان ایوبی نے بڑی سخت شرائط پیش کی اور منوا لی۔ بگ تیمور نے تحریری وعدہ دے دیا کہ شاہ ارمینیہ کی فوج سلطان ایوبی کے کسی دشمن کی مدد کو نہیں جائے گی۔ سلطان ایوبی نے محاصرہ اٹھا لیا اور شاہ ارمینیہ سے ملے بغیر تل خالد کو روانہ ہو گیا۔ ایک اور اہم مقام دیار بکر تھا جو اس زمانے میں امیدہ کہلاتا تھا۔ اس مقام کو جنگی اہمیت حاصل تھی، اور اس کی اہمیت یہ بھی تھی کہ اس کے گرد و نواح کے علاقے کے لوگ جنگجو اور فن سپہ گری کے ماہر تھے۔ سلطان ایوبی کی فوج میں بہت سے سپاہی اسی علاقے کے تھے۔ اپنی فوج کی کمی سلطان اسی علاقے سے پوری کیا کرتا تھا۔ یہاں کے لوگ تو سلطان ایوبی کے حامی تھے، مگر ان کا حکمران اپنی حکمرانی قائم رکھنے کی خاطر سلطان ایوبی کا مخالف تھا اور مسلمان ہوتے ہوئے صلیبیوں کے ساتھ در پردہ دوستی کی کوشش میں تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو دیار بکر کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ یہ برق رفتار پیش قدمی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو اتنا ہی بتایا تھا کہ دیار بکر کو محاصرے میں لے کر اس جگہ قبضہ کرنا ہے، اور فتح کی صورت میں وہاں کے موجود امیر کی کوئی شرط تسلیم نہیں کی جائے گی اور کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ان امراء پر ظلم نہ کیا جائے۔
ایک سالار نے کہا، ان کی افواج کو اپنی فوج میں شامل کر کے انہیں برائے نام امیر رہنے دیا جائے، میں اب کسی سانپ کو قوم کی آستین میں نہیں پلنے دوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے اطلاعیں ملی ہیں کہ یہ شخص اپنے علاقے کے لوگوں کو ہماری فوج میں شامل ہونے سے روک رہا ہے اور وہ خلافت کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ مرکز سے خود مختاری مانگنے والے یا در پردہ کوششوں سے الگ ہونے والے غدار ہوتے ہیں، اور یہ غدار بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ قوم کے دشمن سے مدد لیتے ہیں اور اپنی قوم یعنی خلافت کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا سر کچل دینا چاہتا ہوں تاکہ جب آپ کا اصل دشمن یعنی صلیبی آپ کے سامنے آئے تو آپ کی پیٹھ پیچھے سے کوئی وار کرنے والا نہ ہو اور کوئی سانپ زمین سے نکل کر آپ کو ڈنک نہ مار سکے۔ دیار بکر اللہ تعالیٰ کے سپاہیوں کا خطہ ہے، ہماری فوج کی 1/4 نفری اسی خطے کی ہے۔ اگر ہم نے ان جنگجوؤں کے غدار حکمران کو بخش دیا تو اس خطے کے لوگوں کا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا اور فن سپہ گری بھی۔ ساری قوم یا کسی ملک کے تمام لوگ غدار یا بے ایمان نہیں ہوا کرتے۔ حکمران اگر ایمان فروش ہو تو قوم کے جوہر ختم ہو جاتے ہیں، اچھی بھلی قومیں بے وقار ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خلافت بغداد مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر خلافت کا حکم چلتا تو ہمیں فوج کشی نہ کرنی پڑتی۔ دیار بکر کا محاصرہ اتنی تیزی سے ہوا کہ اندر والوں کو مزاحمت کی مہلت ہی نہ ملی۔ سلطان ایوبی نے ہدایت جاری کی تھی کہ شہریوں کا نقصان کم سے کم ہو۔ اندر اپنے جاسوس موجود تھے اور سلطان ایوبی خود بھی شہر سے اور حکمران کے محل اور ہیڈ کوارٹر سے واقف تھا، اس لیے منجنیقوں سے جو پتھر اور آتش گیر سیال کی جو ہانڈیاں پھینکی گئیں وہ سرکاری عمارتوں پر پھینکی گئیں۔ باہر سے اعلان کیے گئے کہ امیر ہتھیار ڈال کر باہر آ جائے، لیکن قلعے کی دیوار پر کھڑے امیر نے جوابی اعلان کرایا کہ ہتھیار نہیں ڈالے جائیں گے، لڑو اور شہر لے لو۔ دیار بکر کی فوج نے جم کر مقابلہ کیا۔ سلطان ایوبی محاصروں کا ماہر تھا، لیکن اس نے مزاحمت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ محاصرہ طول پکڑے گا اور اس کے لیے کچھ زیادہ ہی قربانی دینی پڑے گی۔ دیواریں توڑنے والے افراد رات کی تاریکی میں دیوار تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے ان پر آگ پھینکی گئی اور وزنی پتھر بھی پھینکے گئے۔ بڑے دروازے پر منجنیقوں سے آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینک کر فلیتے والے تیر مارے گئے، جس سے دروازے کا لکڑی کا حصہ جل گیا، مگر اس کا لوہے کا ڈھانچہ گھنا تھا جس سے گزرنا ممکن نہیں تھا، تاہم گزرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ فضا میں تیر اڑ رہے تھے۔ سلطان ایوبی حیران تھا کہ اندر والے ایسا سخت مقابلہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ راز بعد میں کھلا تھا کہ امیر دیار بکر نے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی شہر میں اعلان کرا دیا تھا کہ صلیبیوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس اعلان پر شہر کے لوگ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے فوج کے دوش بدوش شہر کی دیوار پر آ کر محاصرہ کرنے والوں پر تیروں اور برچھیوں کا مے برسا دیا۔ یہ دیکھا گیا تھا کہ چاروں طرف دیوار پر فوج کے ساتھ شہری بھی تھے۔ شہر کے لوگوں کا حوصلہ بلند تھا، لیکن سلطان ایوبی نے شہریوں کو لڑتے دیکھ کر بھی یہ حکم نہ دیا کہ شہر پر بھی آگ برسائی جائے۔ محاصرہ 8 روز جاری رہا۔ زیادہ تر نقصان سلطان ایوبی کی فوج کا ہو رہا تھا کیونکہ اس کی ٹولیاں آگے بڑھتی اور تیروں کا نشانہ بنتی تھیں۔ ایک روز اچانک شہر کی دیوار سے نعرے گرجنے لگے، یہ صلیبی نہیں ہیں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، ان کے جھنڈے دیکھو، مسلمانوں تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ تب سلطان ایوبی کی فوج میں دیار بکر کے علاقے کے جو سپاہی اور کماندار تھے انہوں نے بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، ہم تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی ہیں، دروازے کھول دو۔ یہ انکشاف بھی بعد میں ہوا تھا کہ شہر کے اندر سلطان ایوبی کے جو جاسوس اور زمین دوز کرندے تھے انہوں نے بھاگ دوڑ کر لوگوں کو بتایا تھا کہ محاصرہ کرنے والے صلیبی نہیں مسلمان ہیں اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ مہم آسان نہیں تھی۔ جاسوس آزادی سے لوگوں کو سرکاری اعلان کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اس مہم میں جو جاسوس پکڑے بھی گئے تھے انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ 9ویں روز اندر کی فوج اور شہر کی سوچ اور جذبہ بدل گیا۔ شہریوں نے حکمران اور اس کے حاشیہ برداروں کی دھمکیوں اور چیخ و پکار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے کھول دیے۔ جب سلطان ایوبی شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں نے بےتابی سے نعرے لگا لگا کر اس کا استقبال کیا۔ عورتوں نے منڈیروں اور دریچوں سے اس کی فوج پر اپنے دوپٹے اور رومال پھینکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیار بکر کے امیر کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا اور یہ شہر نور الدین ابن کار ارسلان اور ایک اور امیر کو دے دیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اس کا نام ابن نکن لکھا ہے جو نور الدین کے ہی خاندان کا فرد تھا۔
سلطان ایوبی نے انہیں ضروری ہدایات دیں، وہاں کی فوج کو اپنی فوج کا حصہ بنایا اور حکم دیا کہ اس علاقے سے مزید فوج تیار کی جائے۔ مئی 1183 میں سلطان ایوبی نے دیار بکر کو اپنی عملداری میں لیا اور حلب کی سمت کوچ کیا۔ اس کے سب سے بڑے دشمن حلب کا والی عماد الدین اور موصل کا والی عز الدین تھے۔ اب وہ ان کی طرف توجہ دینا چاہتا تھا۔ فتح حاصل کر کے کون خوش نہیں ہوتا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی مرکے کے محاصرے یا بڑی جنگ میں فتح ہوتی تھی تو اس کے چہرے پر نورانی سی رونق آ جاتی تھی۔ اس کی فوج جشن مناتی، سپاہی رقص کرتے گاتے اور راتوں کو سوتے تھے، بکرے دمبے اور اونٹ ذبح ہوتے، سپاہی خود پکاتے اور سلطان ایوبی ان کے لیے مشروبات کے مٹکے کھول دیا کرتا تھا۔ مگر 1183 کے دوران اس کے چہرے پر رونق نہیں تھی، نہ ہی اس کی فوج جشن منا رہی تھی۔ حالانکہ اس نے 1 سال کے عرصے میں متعدد قلعے سر کر لیے اور شاہ ارمینیہ جیسے طاقتور حکمران سے شکست کے عہد نامے پر دستخط کرا کے اسے اپنی شرائط منوا لی تھیں۔ مورخوں نے اس دور کو سلطان ایوبی کی فتوحات کا دور کہا ہے، مگر اس کی جذباتی کیفیت یہ تھی جیسے ہر فتح کے بعد اس کے چہرے پر بڑھاپے کی ایک لکیر کا اضافہ ہو گیا ہو۔ یہ لکیریں بڑھاپے اور اداسی کی تھیں۔ وہ ان میں سے کسی ایک فتح اور کسی ایک کامیابی پر بھی خوش نہ تھا۔ اسے اپنے چھاپا ماروں کا سالار سارا مصری فتحانہ انداز سے رپورٹ دیتا تھا کہ گزشتہ رات چھاپا ماروں نے فلاں جگہ شب خون مار کر دشمن کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، تو صلاح الدین ایوبی آہستہ سے سر ہلا کر اسے خراج تحسین پیش کرتا اور پھر اس کا سر یوں جھک جاتا تھا جیسے اس کے ضمیر پر ایسا بوجھ پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ مجھے مبارکباد اس روز کہنا جس روز تم صلیبیوں کو شکست دو گے، ایک روز سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا۔ وہ اسے دیار بکر کی فتح کے بعد مبارکباد دینے آئے تھے۔ اس روز تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں جیسے وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے کہا، تم محسوس نہیں کرائے کہ ہم گھروں سے نکلے تھے صلیبیوں کو شکست دینے اور انہیں اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے، مگر انگلیوں پر گنو کہ تم کتنے ہی برسوں سے اپنے ہی بھائیوں سے لڑ رہے ہو، اور حساب کرو کہ ہم ایک دوسرے کا کتنا خون بہا چکے ہیں۔ کیا تم اسے فتح کہتے ہو؟ میں اس خانہ جنگی میں جو بھی فتح حاصل کرتا ہوں وہ میری اور تمہاری نہیں، وہ صلیبیوں کی فتح ہوتی ہے۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو خوشی اور کامیابی ان کے دشمن کی ہوتی ہے۔ میں اسے فتح نہیں کہتا جو ہم نے اپنے بھائیوں پر حاصل کی ہیں۔ صلیبی کیوں دبے گئے ہیں؟ ایک سالار نے کہا، ہم آپ کو ان پر بھی فتح حاصل کر کے دکھا دیں گے۔ انہیں وہاں سے نکلنے اور لڑنے کی کیا ضرورت ہے جہاں وہ دبے کر بیٹھ گئے ہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا، جنگ کا پہلا اصول کیا ہے؟ دشمن کی عسکری قوت کو تباہ کرنا۔ صلیبیوں نے ہماری عسکری قوت کو ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں تباہ کرانے کا کامیاب انتظام کر رکھا ہے۔ ہم آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور صلیبی اس صورتحال سے اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ فلسطین پر ان کا قبضہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ حکمرانی سدا اللہ کی ہے، مگر حکمرانی کا نشہ جب انسان پر طاری ہوتا ہے تو مذہب اور ملت کا وقار تو دور کی بات ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو ننگا نچانے لگتا ہے۔ جھوٹ اور فریب کاری کو وہ جائز اور ضرورت سمجھنے لگتا ہے۔ صلیبی امت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاستوں میں تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی فوج کو ان ریاستوں میں تقسیم کر کے اسلام کی عسکری قوت کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ اپنے دشمن کو پہچانو، تمہارا دشمن دانش مند ہے، اس نے ہماری قوم اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کا بڑا اچھا اہتمام کیا ہے۔ قرآن نے سیسا پلی ہوئی دیوار بن جانے کا حکم صرف قوم یا صرف فوج کو نہیں دیا۔ سیسا پلی ہوئی دیوار قوم اور فوج مل کر بنتی ہے۔ اس دیوار میں شگاف ڈالنے کا یہ طریقہ کارگر ہے کہ فوج کو نااہل بزدل زانی اور ڈاکو کہہ کر قوم کی نظروں سے گرا دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دریائے فرات کے کنارے خیمہ زن تھا۔ اس نے کئی ایک چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کو مطیع بنا لیا اور متعدد قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ وہ مسلمان حکمران تھے جو درپردہ صلیبیوں کے دوست اور سلطان ایوبی کے مخالف تھے۔ سلطان ایوبی کی منزل بیت المقدس تھی جس پر صلیبیوں نے قبضہ کر کے اسے یروشلم کا نام دے رکھا تھا، مگر اپنے مسلمان حکمران اور عمراء سلطان صلاح الدین ایوبی کے راستے میں حائل ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی فوج کو چند دن آرام دینے کے لیے فرات کے کنارے رک گیا تھا۔ وہاں گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں اور رسد کی کمی پوری کی جا رہی تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ساتھ گھڑ سوار دستوں کا سالار
اور چھاپا مار دستوں کا سالار سارم مصری تھا۔ ان سے کچھ دور سفید جبے میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ سلطان ایوبی ادھر چل پڑا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں 4 قبریں ہیں۔ ان میں سے ایک قبر کے سرہانے ایک ڈنڈا گڑا تھا اور اس کے ساتھ لکڑی کی ایک تختی تھی جس پر لال رنگ سے عربی زبان میں لکھا تھا، عمر الملوک، اللہ تیری شہادت قبول کرے۔ سلطان ایوبی نے دونوں تحریریں پڑھیں اور اس آدمی کی طرف دیکھا جو قبروں پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ وہ وضع اور لباس سے عالم فاضل لگتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ذرا جھک کر کہا، میں اس گاؤں کا امام ہوں۔ جہاں کہیں پتہ چلتا ہے کہ شہید کی قبر ہے وہاں چلا جاتا ہوں اور فاتحہ پڑھتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس جگہ شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے وہ جگہ مسجد جتنی مقدس ہو جاتی ہے۔ میں لوگوں کو یہی بتایا کرتا ہوں کہ مجاہد وہ عظیم شخصیت ہے جس کے گھوڑوں کے سموں کی اڑی ہوئی گرد کا احترام خدا نے بھی کیا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کو خدا ذوالجلال نے افضل عبادت کہا ہے۔ مگر اللہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے ایسے ہی گمراہ لوگ ہوتے ہیں جن کی قبریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ میں ان کا نہیں میرا نام آئے گا، مگر مجھے عظمت دینے والے یہ لوگ تھے۔ اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور قبروں کی دونوں تختیوں کی تحریروں پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ الفاظ لال رنگ میں انگلی ڈبو کر لکھے گئے ہیں۔ لکھنے والا ایک ہی آدمی معلوم ہوتا ہے۔ لال رنگ نہیں سلطان محترم، چھاپا ماروں کے سالار سارم مصری نے کہا، یہ خون ہے۔ عمر الملوک کی قبر کی تختی نصر الملوک نے اپنے خون سے لکھی تھی اور اس نے اپنے ہی خون سے اپنی قبر کی بھی تختی لکھی اور شہید ہو گیا تھا۔ 16-17 دن گزرے، رات کو دریا سے ہم نے ایک بہت بڑی کشتی پکڑی تھی جس میں دشمن کے چھاپا ماروں کے لیے رسد جا رہی تھی۔ آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تھی۔ یہ کشتی ہمارے 8 چھاپا ماروں نے پکڑی تھی، ان میں سے یہ 4 شہید ہو گئے تھے۔ ہمیں پہلے اطلاع مل گئی تھی کہ ایک بڑی کشتی رات کو گزرے گی جس میں دشمن کی رسد اور اسلحہ ہوگا۔ میں نے اپنے 8 چھاپا مار بھیجے، یہ ایک چھوٹی سی کشتی میں تھے۔ آدھی رات دوسرے کنارے کے ساتھ ساتھ وہ کشتی جا رہی تھی۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اس میں 4-5 آدمی ہوں گے، لیکن ہمارے چھاپا ماروں کی کشتی اس کے قریب آ گئی تو اس میں کم و بیش 20 آدمی تھے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے یہ چھاپا مار دشمن کی کشتی میں کود جاتے، دشمن کے آدمی جو تلواروں سے مسلح تھے ہماری کشتی میں کودے۔ ہمارے یہ چھاپا مار دریائی چھاپوں کا تجربہ رکھتے تھے۔ وہ اپنی کشتی سے دریا میں کودے اور دشمن کی کشتی پر چڑھ کر اس کے بعد بانوں کے رسے کاٹ دیے۔ دونوں کشتیوں میں خون ریز مار کا لڑا گیا۔ ہمارے چھاپا ماروں نے بڑی کشتی سے اپنی کشتی پر تیر پھینکے جس میں دشمن کے آدمی تھے۔ بہرحال ہمارے جاں باز عقل اور داؤ پیش سے مار کا لڑ کر دونوں کشتیاں لے آئے۔ دشمن کے آدمی جو مرے نہیں تھے دریا میں کود کر دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ کشتیاں کنارے لگیں۔ مجھے اطلاع ملی تو میں انہیں دیکھنے گیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ ایک کشتی میں عمر الملوک کی اور اس کے 2 ساتھیوں کی لاشیں تھیں اور باقی سب زخمی تھے۔ نصر الملوک سب سے زیادہ زخمی تھا۔ 2 گہرے زخم برچھی کے اور 3 زخم تلوار کے تھے۔ وہ ہوش میں تھا۔ مرہم پٹی کے لیے لے گئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ اسے ایک تختی دی جائے جو وہ اپنے دوست کی قبر پر لگانا چاہتا ہے۔ میں نے ترخانوں سے اسے تختی منگوا دی۔ اس دوران اس نے اپنی مرہم پٹی نہ ہونے دی۔ تختی آئی تو اس نے اپنے خون میں شہادت کی انگلی ڈبو ڈبو کر عمر الملوک کا نام اور یہ تحریر لکھی اور یہ تختی مجھے دے کر کہا کہ یہ عمر کی قبر پر لگا دی جائے۔ میں نے یہ تختی ایک ڈنڈے کے ساتھ لگا کر عمر الملوک کی قبر کے سرہانے لگا دی۔ نصر الملوک کے زخموں سے خون نکلتا رہا، بند نہیں ہو رہا تھا۔ تیسرے دن اس کی حالت بگڑ گئی۔ میں اسے دیکھنے گیا تو ذرا نے مایوسی کا اظہار کیا۔ خود نصر الملوک کو محسوس ہونے لگا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے ویسی ایک تختی دی جائے۔ میں نے تختی منگوا دی۔ اس نے تختی اپنے پاس رکھ لی۔ رات کو مجھے اطلاع ملی کہ نصر شہید ہو گیا ہے۔ میں گیا تو اس کے ایک زخمی ساتھی نے مجھے تختی دی اور بتایا کہ نصر نے اپنے ایک زخم سے پٹی کھول لی، خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے خون میں انگلی ڈبو ڈبو کر یہ تحریر لکھی، نصر الملوک، اللہ میری شہادت قبول کرے۔ اس کے ساتھی نے بتایا کہ نصر نے کہا تھا کہ اسے اپنے دوست عمر ملوک کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس طرح یہ دونوں تختیاں ایک ہی شہید کے خون سے لکھی گئی ہیں۔ یہ دونوں مملوک تھے محترم امام۔ سلطان ایوبی نے امام سے کہا، آپ جانتے ہوں گے کہ مملوک کس نسل سے ہیں؟ یہ ان غلاموں کی نسل سے ہیں جنہیں آزاد کرا دیا گیا تھا۔
ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو ممنوع قرار دیا اور فرمایا تھا کہ انسان انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ذرا دیکھو ان غلاموں نے کیسا کارنامہ کر دکھایا ہے۔ یہ 8 تھے لیکن 20 آدمیوں سے اتنی بڑی کشتی چھین کر لے آئے ہیں۔ مجھے اپنی فوج میں مملوکوں اور ترکوں پر جتنا بھروسہ ہے اور کسی پر نہیں۔ اب انسان پھر انسان کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ امام نے کہا، حکمرانی حاصل کرنے کے جتن اس لیے کیے جاتے ہیں کہ انسانوں کو غلام بنایا جائے، لیکن انسان سمجھتا نہیں کہ تخت و تاج نے کسی کے ساتھ کبھی وفا نہیں کی۔ فرعون بھی مٹی میں مل گئے۔ خدا نے ہر اس انسان کو عبرتناک سزا دی ہے جس نے تخت و تاج سے پیار کیا، اور ہر اس انسان کا خون بہایا جس سے اسے اپنی بادشاہی کے لیے خطرے کی بو آئی۔ سلطان ایوبی کے محافظ دستے کا ایک کمانڈر ایک آدمی کو ساتھ لیا رہا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ بڑے لمبے سفر سے آیا ہے۔ کمانڈر نے قریب آ کر کہا، قاہرہ سے قاصد آیا ہے، کیا خبر لائے ہو؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا، خبر اچھی نہیں، قاصد نے کہا، اور کمر بند سے ایک کاغذ نکال کر سلطان ایوبی کو دیا۔ سلطان ایوبی اپنے خیمے کو چل پڑا۔ خیمے میں بیٹھ کر اس پیغام کو کھولا۔ یہ اس کے جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ لکھا تھا، ہمارا سب سے زیادہ دیندار اور دلیر نائب سالار حبیب القدوس 10 دنوں سے لاپتہ ہے۔ صلیبیوں کی تخریب کاری زوروں پر ہے۔ ہم یہاں زمین دوست جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایمان فروشوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس مسئلے پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پریشانی حبیب القدوس نے پیدا کر دی ہے۔ اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اس کا صرف لاپتہ ہو جانا پریشان کن نہیں۔ ہم ایک اور خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حبیب القدوس کے ماتحت جتنے دستے ہیں وہ ان میں اتنا ہر دل عزیز ہے کہ سپاہی اس کے اشارے پر جانے قربان کرتے ہیں۔ اگر وہ خود دشمن سے جا ملا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ اپنے دستوں کو جو اس کے زیر اثر ہیں سلطنت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر سکتا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے کی کوششوں سے دستبردار یا مایوس نہیں ہوا۔ میں آپ سے صرف یہ اجازت لینا چاہتا ہوں کہ اگر تلاش کے دوران وہ سامنے آ جائے اور ضرورت محسوس ہو کہ اسے مار ڈالا جائے تو اسے مار دیا جائے۔ آپ کے قائم مقام امیر مصر نے اس کی اجازت نہیں دی، صرف یہ اجازت دی ہے کہ میں آپ کو براہ راست خط لکھ کر اجازت لے لوں۔ اگر میں اسے تلاش نہ کر سکا تو آپ مجھ سے باز پرس کریں گے، اور اگر وہ میرے ہاتھ سے مرا گیا تو بھی آپ پسند نہیں کریں گے۔ اس نائب سالار کا ہمارے دشمن کے پاس رہنا ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت کاتب کو بلایا اور پیغام کا جواب لکھوانے لگا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔